28 فروری کو شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کے حوالہ سے کچھ دنوں سے تقریباً 4 مہینوں کے بعد باغ فدق کے سلسلہ میں جو کہ سوال اٹھایا گیا اور پھر سیدنا خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخی کا ارتکاب کیا گیا، اس کے حوالہ سے ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ باغ فدق پر روشنی ڈالی اور حضرت فاتح قادیانیت حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تسویہ ما بین سنی و شیعہ کے حوالہ سے بات کی، اور حضرت مختومہ کائنات سرکار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں لفظ خطا اجتہادی، اس سلسلہ میں جو ہے بات کے پہلے آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بتایا اگر یہ بات ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی وہ باغ فدق کا مسئلہ حل اور اپنے احباب کو اپنے اہل بیت کو دے دیتے، تو بہرحال پہلے نہیں تو جب آپ کے ارشاد گرامی کی انبیاء کرام کی وراثت دنیا نہیں ہوتی تو بس بات ہوگی، وہ ایک لفظ خطا اجتہادی کے تحت تو، اور یہی پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا مفہوم ہے، اور اس کی ترجمانی انہی کے خانوادہ کے پروردہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نصیر گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں فرما دی کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے، یہ اس قسم کے الفاظ ہیں، وہ تاریخ وہ ایک حصہ ہے ریکارڈ کا، پڑھ سن لیا ہوگا، تو اس کے تحت بات ہوئی، تو اتنے مہینوں کے بعد سامان آنے سے پہلے ہی بعض مینڈک جو ہیں باہر نکل آئے، انہوں نے جو ہے چلانا شروع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے جو غیروں کے پروردہ ہیں اور ان کی پیداوار ہیں، انہوں نے تو سر اٹھایا اور پلان تیار کیا اور پھر بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے، ان کے گماشتے، ان کے چرنوں میں بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں پیدا کرنے والے اور ان سے ایڈیں لینے والے، وہ ان سے بھی آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے گالیاں تک، گالی کوئی شریف زادہ آدمی جو ہے حلالی تو نہیں دے سکتا، گندی گالیاں تک بھی، ماں کی گالیاں تک بھی، اور ایسے الزامات وہ زبان اجازت نہیں دیتی، بہرحال کوئی شریف آدمی حلالی تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، بعض نے ایسا بھی کیا، تو بڑا افسوس ہوا، اور پھر اہل سنت کے حضرات جو ہیں عاشقان رسول ہیں، اہل بیت کرام ہیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے سنی سنائی باتوں پر اور خام خواہ اس طرف آگے ہیں، یہ بات مسئلے کی ہے، اور وہی بات جو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہی ہے، وہ کتاب ان کی دیکھ لی جائے، اس کے خلاف ہو تو پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کی جائے، لیکن بغیر بات کرنے کے انہوں نے مہلت بھی دی، کسی نے بھی کسی کو ضرورت نہیں ہوئی، اور آگے پیچھے جو ہے اس قسم کے خرافات شروع کر دیے، یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ تو ان حالات میں ایسے حالات ہیں کہ آپس میں گتھم گتھا اور گالی اور بغیر سوچے سمجھے، ڈاکٹر صاحب جیسا جو ہے ایک جید عالم دین بعمل جو ہے سوچ نہیں سکتا، مائی صاحبہ تو کائنات کی وہ ہستی ہیں جن کا نام لینے کی بھی ہم میں جو ہے نا کہ ان کا اسم گرامی لیں اس قابل بھی نہیں ہے، ایسی پاکیزہ ہستی ہیں، تو ان کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ان کی بارگاہ میں گستاخی کا، ان کی تقریریں پہلی بھی ہیں، ان کے بیانات، ان کی تالیفات موجود ہیں، تو ان حالات میں یہ ایک الزام عائد کرنا اور اسلاف کی روایات سے ہٹ کر یا تو فتویٰ لگانا ہے پہلے ان پر لگائیں، تو ان حالات میں کہ یہ صورتحال ہے، اور پھر یہ کہ حال ہی میں نے دیکھا، مجھے بتایا کہ بعض کالوں نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رتبہ انبیاء کرام سے بھی کہا کہ یہ افضل ہیں، کوئی نہیں بولتا، ایک نے کہا کہ حضرت علی جو ہے اللہ تعالیٰ کے رازق ہیں، حضرت علی کو مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑوں میں معاذ اللہ اس قسم کے لفظ جو ہیں نا یہ اب زبان گوارا نہیں کر سکتی، اور اسی طریقے سے کچھ مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے نام استعمال کر کے گستاخی کا، جیسا کہ آگے بات آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وہ استعمال لفظ خطا اجتہادی کا کیا، اور انہوں نے FIR درج کرائی اور بیانات شروع، تو مائی صاحبہ کو اپنی طرف سے خطا کار کہہ رہے ہیں، حالانکہ ڈاکٹر صاحب نے خطا کار کا لفظ نہیں بولا، یہ خطا کار یہ مائی صاحبہ پر الزام ہے جھوٹا، ایسے جھوٹوں پر کروڑوں لانتے ہوں جو خطا کار کے کہنے والے ہیں، استغفر اللہ، مائی صاحبہ کے کیا خدا کے عذاب کو دعوت نہیں
دے رہے ہیں، ادھر سے محبت اہل بیت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے منوسوں سے، ایسے گندوں سے عالم اسلام کو، مسلمانوں کو، اہل سنت کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ یہ بڑی المناک صورتحال ہے۔ تو یہ اس قسم کے یہ الفاظ بول کر یہ خود گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف بھی FIR درج ہونے چاہیے۔ سندھ اسمبلی میں ایک گستاخ نے قرارداد میں حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ام الانبیاء، انبیاء کرام کی ماں کہا ہے، پڑھ کر سنائی۔ یہ نہیں کہ کوئی زبانی کہہ دی ہے، بات غلطی ہو سکتی ہے، مائی صاحبہ کو ام الانبیاء، انبیاء کرام کی ماں کہا ہے۔ تو یہ ختم نبوت کے مسئلے پر بھی جو ہے ڈاکہ ڈالا ہے۔ اور حیرت ہے کہ وہاں جو وحشی موجود تھے، کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ اس کی مذمت کریں۔ یہاں تک حالات پہنچ چکے، ان کے خلاف کسی نے FIR درج نہیں کرائی۔ بڑے جبے کبے کلانے والے اور اسلاف جو بڑی پاکیزہ ہستیاں تھیں، سادات کرام، ان کے آگے جو ہیں وہ رافضیوں اور تفضیلیوں کے جال میں پھنس کر جو ہے ایسی گستاخیاں کر رہے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، قبر کا خیال رکھنا چاہیے۔ محض پیسوں کی خاطر یا مفادات کی خاطر یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ایک حضور کے نائب کے متعلق ایسی زبان، یہ میں نے ایک جگہ ارشاد پڑھا تھا، علماء کرام کی توہین کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ حوالہ نبی پاک کا ہے۔ کسی کے محکمے کی توہین ہو کسی فرد کی تو وہ کہتے ہیں جی محکمے کی توہین ہے۔ یہ وہ محکمہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہیں، حضور نے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء، ان میں سے اس دور میں اپنی مثال آپ ہیں، بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، اہل علم، اہل فضل، اہل تقوی، اہل ورع، بڑے بڑے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ مزید خوبیوں کے بھی مالک ہیں۔ علوم جدیدہ، علوم قدیمہ پر انہیں دسترس ہے۔ حضور حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پروردہ ہیں، اور دینی آواز بلند کرنے میں سیاست یہ جو آج کل جسے منافق کہتا ہے، یہ نہیں، دین کی آواز بلند کرنے کے لیے یہ قائد اہل سنت علامہ شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ اور ان کے پروردہ ہیں۔ اور ذمہ داری سے بات، کبھی کوئی جملہ ایسا نکل جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن ان کی نیت قطعاً خطا کی نہیں، اور یہ کہ ان کی طرف کے یہ لفظ منسوب کیا جائے، وہ دوسرے لوگ معصومہ کہتے ہیں، تو معصوم صرف انبیاء کرام ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں اکثر آزاد۔ تو یہ پیچھے جائیں اور اپنے اسلاف کو دیکھیں، اور یہ فتوی بازی کر کے اور ملک میں انتشار پیدا کر کے یہ ایسی صورتحال جو بڑی نازک ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ یہ عاجز عرض کرے گا کہ سارے حضرات جو ہیں سر جوڑ کر بیٹھے، اگر کسی کی تشفی نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب سے بات کر لیں، ملاقات ٹیلی فون ہے تو ان سے، وہ بڑے ذمہ دار آدمی ہیں، اہل سنت کا ایک ہیرا ہیں، سرمائے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے خواہ مخواہ یہ زبان درازی اور یہ الزامات اور یہ ایسی باتیں، تو میں پھر حکومت سے اور FIR درج کرنے والوں سے بھی کہ وہ بغیر ثبوت کی خطا کار مائی صاحبہ کو لکھ رہے ہیں، انہیں بھی شرم نہیں آتی؟ ان سے پوچھیں نا جو لکھوانے والے جھوٹے ہیں، یہ جو ان امور کے خلاف نہیں، سندھ اسمبلی میں مائی صاحبہ کو انبیاء کی ماں قرار دیا جا رہا ہے، ان کے خلاف خاموش ہیں، ان کی زبانیں گونگ ہیں، مر گئے ہیں، اور وہ ایک بات ہے مسئلے کی، انہوں نے وضاحت کی وہ کہ معصومہ نہیں ہے، بس اتنی، اور اس کی آڑ میں دوسرے انداز میں، تو یہ پہلے فتویٰ لگانا ہے تو دیگر حضرات کے علاوہ جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب پر فتویٰ لگائیں۔ اور جو کسی پر فتویٰ غلط لگاتا ہے، الزام عائد کرتا ہے، وہ اسی کی طرف عود کر آتا ہے۔ تو اس لیے یہ کریں، کوئی اگر کئی کفر تک کی باتیں کہہ رہے ہیں تو وہ خود کافر بن رہے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اور جو غلط فہمی کا شکار ہیں حضرات، اچھے لوگ بھی ہیں، وہ سنی سنائی باتوں میں آ کر ایسی باتیں کر لیتے ہیں، تو وہ بھی اصلاح کریں، توبہ کریں۔ اور جو مائی صاحبہ کو متعدد جگہ میں نے سنا ہے کہ خطا کار کے لفظ، اور بڑے بڑے ایک پیر میں حیران ہوں کہ ان کے اسلاف کیا تھے
انہوں نے کیسا کام کیا ہے اور یہ آگے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ غلط راستوں سے اور غیروں کی سازشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اہل اسلام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ متحد ہونے کی اور اپنے اسلاف کرام کی تعلیمات کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق دے، نئے نئے فتنوں سے، فرقوں سے، مفاد پرستی سے، انانیت سے، شیطنت سے، نفسانیت سے اللہ تعالیٰ مفاد پرستی سے بچائے، اور اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور ان کی شہزادی لخت جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کے حال پر رحم فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، اللہ